السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدہ شناز اور میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں بذات خود بنفس نفیس موجود ہے نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب ویلکم بیک ٹو اسٹوڈیوز. آپ کا سفر ویلکم بخیر بیک. کیا یار ایک دن میں نہیں آیا تو آپ نے ویلکم بیک شروع کر دیا. آپ کو پتہ ہے آپ کے حوالے سے قیاس آ رہی ہے فوراً شروع ہو جاتی ہے. اچھا ریئلی؟ آپ ون لائنر کوئی دیتے ہیں اور اس کے اوپر ٹرولز شروع ہو جاتے ہیں آپ کی بات کو پکڑ کے. چلے آپ کی جو شہرت ہے وہ پیش گوئیوں کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے. آپ ٹائم سے پہلے تو بتا آپ دیتے ہیں. آج کچھ پھر کرنے والی ہیں, دکھانے والی ہیں. ظاہر ہے آپ جس بنیاد پہ بات کرتے ہیں ہم پھر اس کی چھان بین بھی کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا اس کو کتنا فالو کر رہا ہے, اور کچھ لوگ تو یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کی چڑیا آج بھی اتنی تکڑی ہے جتنی پہلے ہوتی تھی, اور اس کے پاس وقت سے پہلے خبریں کیسے آ جاتی ہیں. وقت سے پہلے؟ ہاں وقت سے پہلے کیسے, جیسے وقت سے پہلے فیصلے لیک ہو جاتے ہیں, پیپر لیک ہو جاتے ہیں, آپ کے پاس وقت سے پہلے خبریں کیسے آ جاتی ہیں. یہ پوچھ رہے تھے. ہمارے پاس آڈیو ویڈیو میسیجز جو بھی آتے ہیں ان میں ایک سوال تھا, آپ کو جب ٹائم ملا آپ جواب دے دیں, لیکن کل آپ کا انالیسس تھا کیونکہ ہر کوئی اب اتنے زیادہ اسپیکولیشنز ہے تو پی ٹی آئی کا نیکسٹ موو کیا ہو سکتا ہے وہ یہ بھی اسپیکولیٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید ڈی پلان یہ ہو کہ بائیکاٹ کر دیں ساحل کے پاس پہنچ کے سفینہ کہ میں واپس جا رہا ہوں, یو ٹرن لے رہا ہوں. تو لیکن آپ نے کہا کہ الٹا پڑ جاتا ہے بائیکاٹ کرنا انتخابات کا, ماضی میں بھی ہم نے دیکھا. تو اب آج بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ سے کم از کم آپ کا جو تجزیہ ہے وہ تو صحیح ثابت ہوتا ہے کہ ان کو بھی اتنی سمجھ ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس سب سے طاقتور اور معنی خیز ہتھیار ہمارا ووٹ ہے جسے ہم ان مجرموں کو نکال باہر کرنے کے لیے پوری شدت سے استعمال کریں گے. اس کا مطلب ہے انہوں نے تو کہا 8 مئی کو سب نکلیں اور پھیل جائیں ووٹ کی طاقت کا استعمال کرنے کے لیے. ویری گڈ اسٹریٹجی. لیکن ایک اور چیز جس کے اوپر آپ کی ہمیں پیش کوئی اسٹریٹ فارورڈ چاہیے, نو ایفس اینڈ بٹس. آپ نے کہا تھا, میں نے آپ سے پوچھا کہ بھائی کوئی اور کسی اور کیس کا فیصلہ آ سکتا ہے 8 فروری سے پہلے, تو آپ نے کہا کہ نہیں یہ 2 کافی ہیں جن میں ہو گیا. لیکن کیا کریں, جو عدت کیس ہے, عدت میں نکاح کیس, اس میں شدت آتی جا رہی ہے. 10 گھنٹے لمبی سماعتیں آ رہی ہیں, ہو رہی ہیں, اور اس میں تکرار بھی خاور مانیکا صاحب سے ہو رہی ہے, بانی پی ٹی آئی کی. اس میں بتا دیں کنوکشن ہو رہی ہے 8 فروری سے پہلے؟ دیکھیے یہ میں نے چڑیا کو بھیجا تھا, مجھے پتا تھا کہ آپ یہ آج سوال پوچھیں گے کیونکہ بالکل لگتا ایسے ہی ہے کہ ایک اور آنے والی ہے. تو میں نے چڑیا کو بھیجا, میں نے کہا یار مروانا دیں, کوئی صحیح گل دس کی ہو رہا ہے. تو چڑیا نے آ کے یہ کہا کہ عین ممکن ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا نہیں یہ بتاؤ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو انہوں نے کہا جی کہ کوشش جاری ہے کہ ہو جائے 3rd. مگر جس طریقے سے خان صاحب اور بشرا بی بی اور ان کے وکیل لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, تو یہ نہ ہو کہ اس وجہ سے شاید اس کو نہ کیا جائے فار دا ٹائم بینگ. تو میں نے کہا نہیں پھر بھی بتاؤ. اس نے کہا جی 50-50. اچھا 50-50 کہ شاید دھکا لگا کے ایک اور آ جائے. اچھا, یعنی یہ جو تیزی آ رہی ہے یہ بھی نتیجہ خیز ہو سکتی ہے, اور اس میں کوئی تقریباً 7 سال کی سزا کہا جا رہا ہے کہ وہ مطلب ہے کہ وہ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ایک پیغام جا رہا ہے ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو. اچھا, ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم نے نہیں چھوڑنا خان کو, تم باہر نکلو تمہیں ہم دیکھ لیں گے, اور تمہارا یہ خیال ہے کہ تم خان کی کال پہ باہر نکلو گے اور ووٹ کے ساتھ تم یہ کر لو گے وہ کر لو گے. ہمارا ارادہ پکا ہے, ہم نے بھی خان کو چھوڑنا نہیں ہے. تو ایک کنوکشن آپ کو پتہ ہے, میں نے کل جو بات کہی تھی کہ کنوکشنز اور آنی ہیں. اچھا, اور بڑے کیسز ہیں, وہ آپ نے کہا تھا رکھیں گے جیل میں, اور ٹھیک ٹھاک کنوکشنز آئیں گی. پھر وہ کنوکشنز جو ہے چیلنج ہوں گی, پھر وہ چیلنج کے اوپر چیلنج ہوگا. ایک میں ایکویٹل ہو جائے گی, ایک میں گورنمنٹ کے حق میں فیصلہ آ جائے گا, ایک میں عمران خان کے حق میں فیصلہ آ جائے گا. پھر دونوں ایک دوسرے کو چیلنج کریں گے, تو یہ سلسلہ اگلے 2-3 سال آسانی سے کھینچا جائے گا. کنفیوژن رہے گی, اور خان صاحب کو اندر ہی رکھنا ہے. اس لیے جتنے زیادہ کنوکشنز ہوں گی اتنا بہتر ہے. مگر آپ نے دیکھ ہی لیا کہ جس طریقے سے کنوکشنز ہو رہی ہیں, کیسز سٹرونگ ہیں گورنمنٹ کے, مگر خان صاحب کے جو وکیل ہیں وہ بھی تکڑے ہیں, اور ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ سیاسی, ان سب کیسز کی نوعیت جو ہے سیاسی ہے. اس لیے میرا خیال ہے یہ اب کشمکش چلے گی, مگر خان صاحب کے خلاف ہی جائے گا سارا کچھ. لیکن نہیں جا رہا کچھ خلاف, تو وہ بشرا بی بی ہیں, ڈٹی ہوئی ہیں وہ. حالانکہ آپ کو بھی کتنے شکوک تھے, لیکن انہوں نے وفا نبھائی ہے بانی پی ٹی آئی سے. ایک پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں بڑے نامور, انہوں نے ٹویٹ میں بتایا ہمیں مدعا, ہمیں کل بھی پتہ نہیں چل رہا تھا, اور آپ نے بھی بتایا کہ کیا ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی بجائے ڈیالہ کے بنی گالہ چلی گئی. اب وہ ٹویٹ بتا رہی ہے کہ بشرا بی بی کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کو 3 شرائط پہنچانے کی کوشش کی گئی. مختصراً بتا دیتی ہوں وہ 3 شرائط کیا ہیں. کہ
جو بھی افراد جن کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر رہی ہے وہ ریٹن اپالوجی لکھیں اور ہمیشہ کے لیے سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں. جیسے ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا بھی کچھ سیاستدان چھوڑ ہی گئے, شیریں مزاری بھی ان میں شامل ہے, اور ان کے خاندان کے افراد آگے آ سکتے ہیں لیکن وہ خود نہیں آ سکتے. دوسری شرط یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی 3 سال تک بنی گالہ میں چپ کر کے یعنی ایک طرف ہو جائیں گے, اور اگر پی ٹی آئی انتخابات جیتتی ہے یا گورنمنٹ بناتی ہے تو وہ کسی بھی قسم کا مشورہ نہیں دے سکیں گے ان کو, ٹھیک ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت بنتی ہے تو بانی پی ٹی آئی کو 3 نام دیے جائیں گے جن میں سے وہ کوئی ایک چنیں گے اور ایسے لگے گا کہ انہوں نے فیصلہ کیا, ٹھیک ہے. اور 1 سال تک اس کو اسیس کیا جائے گا, گورنمنٹ کی پرفارمنس کو پروبیشن پر ہوگی, اور اس کے بعد پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی دونوں کا فیصلہ کیا جائے گا مستقبل کا. یہ 3 شرائط کس کی جانب سے رکھی گئی؟ اچھا, اب جس صاحب نے یہ ٹویٹ کی ہے کہ یہ شرائط ہیں, جی مطلب یہ ریڈیکولس قسم کے شرائط ہیں. یہ کسی صورت میں ایک بھی شرائط عمران خان کو قبول نہیں ہوگی. آپ چھوڑیں 3-4 جو بھی ہیں, ایک بھی جو ایسی شرائط نہیں ہے جس کے اوپر وہ سوچ بھی سکتا ہے. تو یہ تو شروع سے ہی پیدل ہے یہ ساری بات. اس پہ کوئی وزن نہیں ہے کہ اتنی بیوقوف ہے اسٹیبلشمنٹ جو کہ ان کو خان صاحب کو یہ شرائط دے رہی ہے کہ آپ بنی گالہ میں آرام سے 3 سال رہیں گے اور پھر آپ فارغ ہو جائیں گے اور آپ کو ہم 3 نام دیں. یار ریڈیکولس, ایسے نہیں ہوتا. اس قسم کی شرائط نہیں رکھی جاتی. اب خان بھی ایک منجھاوا سیاسی کھلاڑی بن گیا اور اس کو پتہ ہے اس کی جو سپورٹ بیس ہے اسٹرانگ, تو وہ تو بالکل کھیلے گا وہی گیم کہ سوری کوئی اپالوجی میں نے نہیں کرنی, میں نے کوئی بیک ٹریکنگ نہیں کرنی, میں آئی ایم ینگ انف, فٹ انف, میرا سپورٹ بیس ہے, آپ کتنا عرصہ کھینچ لیں گے ایسے. تو دیکھیے تو تاریخ یہی بتاتی ہے نا کہ آپ کتنا عرصہ کھینچ بھی لیں. جب تک عوام آپ کے ساتھ, آپ کے عوام کے دلوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا, اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. تاریخ تو ہمیں یہی بتاتی ہے. ملک چھوڑ کے جانے کی بھی کبھی شرط پیشکش کی گئی؟ ہاں نہیں, خان تو کبھی بھی نہیں جائے گا. پیشکش ہوئی؟ مجھے نہیں پتا ہوئی کہ نہیں ہوئی. اس قسم کی پیشکش ہو سکتی ہے, مگر میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ خان کے ساتھ وہ کام آپ نہیں کر سکتے جو آپ نے نواز شریف کے ساتھ کیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ نواز شریف کے ساتھ سعودی عربین گورنمنٹ کی حمایت تھی, پھر اسی لیے ان کو چپ رہنا پڑا جب ان کو باہر بھیج دیا گیا. تو خان کے ساتھ تو ایسی کوئی گورنمنٹ نہیں ہے جو اس کو لینے کے لیے تیار ہوگی. آپ نے دیکھا کہ کسی حکومت نے خان کے حق میں ایک بیان بھی نہیں دیا, ایسے سانپ کاٹ گئے. ایک حکومت نے بھی نہیں, ایک بڑے سیاستدان نے بھی نہیں. کسی ایک ملک کے ساتھ کیا پرسنل لیول کے ٹرمز نہیں تھے؟ اب بورس جانسن سیلفی لے رہے تھے, وہ بڑے فین تھے بانی پی ٹی آئی کے, چلے گئے تو یو کے کی طرف سے بھی ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. بورس جانسن فارغ ہو گیا تو خان کا کیا کہتے ہیں آپ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. اوکے, تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ فضول ہیں. آگے جو بات, جو دلچسپ بات ہے وہ ہے بشرا بی بی کی. آپ نے ذکر کیا ابھی کہ آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں نے یہ کہا تھا اور میں یقین رکھتا ہوں اپنی خبر کے اوپر کہ ان کو بنی گالہ اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ان کے کمیونیکیشن رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اچھا, کیونکہ دیکھیے بشرا بی بی کو بریک کرنا فرام عمران از اے بگ تھنگ. کسی طریقے کے ساتھ ان کو علیحدہ رکھ کے بشرا بی بی اور عمران کے درمیان میں کوئی دراڑ دینی, دیٹ از ان دی انٹرسٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ. تو اب بشرا بی بی کیوں چلی گئی, میں سمجھتا ہوں بہت بڑی غلطی کی انہوں نے شیئر ہے عمران خان کے ساتھ, تو انہیں نہیں جانا چاہیے تھا بنی گالہ. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, مجھے کہا گیا کہ ریسٹ ہاؤس لے گئے. کسی کو بھی نہیں پتا, وزیر اعظم کو نہیں پتا, وزیر داخلہ کو نہیں پتا, اور مجھے لے گئے بنی گالہ. تو اگر یہ حقیقت ہے تو پھر بڑی جلدی پہلے جو ان کو موقع ملے گا ان کو آ کے کہنا چاہیے کہ میں بنی گالہ خود نہیں گئی, مجھے زبردستی وہاں لے جایا گیا اور یہ کوشش کر رہے ہیں میرے ساتھ بات چیت کرنے کی, اور میں کسی قسم کے موڈ میں نہیں ہوں کہ میں بات چیت کروں یا میں خان کو بٹرے کروں. میں ساتھ کھڑی ہوں, کھڑی ہوں, کھڑی رہوں گی. آپ مجھے جیل میں ڈال دیں جو مرضی کر. مطلب اس کو جو بات چل رہی ہے نا کہ ایک محل میں جا کے آپ بیٹھ گئے ہیں, یو ہیو ٹو کم آؤٹ آف دیئر. یہ ایک اچھا امیج نہیں بن رہا. لیکن یہ ریاست کا فیصلہ نہیں ہے کہ وہ قیدی کو جہاں بھی رکھے. اچھا, بشرا بی بی جب عدت میں نکاح کیس میں پیش ہوئی ہیں تو انہوں نے یہ بات کھلے عام کہی ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں ان کو کہنا چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ کسی ڈیل کی کوئی ہمیں پیشکش نہیں ہوئی, نہ ہم کرنے جا رہے ہیں. دوسری یہ بات کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی, اور وہ اڈیالہ آئی تھیں خود, لیکن انہیں وہاں لے جایا گیا. تو وہ تو لا علم ہے. تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ جلدی ان کو بنی گالہ سے ہٹا لیا جائے گا
اور ان کو کسی ریسٹ ہاؤس میں یا جیل میں منتقل کر دیا جائے گا. کیونکہ جو اسپیس ڈھونڈ رہی ہے نا اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کی, کیونکہ خان کے ساتھ ڈائریکٹ بات تو ہو نہیں سکتی, وہ انڈائریکٹ ہی بات ہوتی ہے. ہمیشہ لیڈرز جو ہیں وہ ڈائریکٹ بات سے کتراتے ہیں, وہ کہتے ہیں کسی کے ذریعے بات کرو تاکہ ڈینائل ہو کہ میں نے تو کوئی بات نہیں کی, میں تو کوئی ڈیل نہیں کر رہا. تو اب ہوتا یہی ہے کہ جب اس قسم کی سہولت دی جاتی ہے کسی قیدی کو یا کسی مجرم کو, تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ الگ میں بیٹھ کے اس کے ساتھ کوئی بات ہو سکے, کیونکہ وہ پرائیویٹ ہوتا ہے نا, وہاں تو پتہ نہیں چلتا کون آیا اور کون گیا ہے. ریسٹ ہاؤسز ہوں یا بنی گالا ہو, وہ تو خفیہ طور پہ آئے, بات کی اور چلے گئے. جیل تو ایک پبلک پلیس ہے, آپ نے جیل گیٹ سے تو اندر جانا ہے نا, ہیلی کاپٹر کے ذریعے تو نہیں آنا آپ نے, اور وہ بھی کوئی خفیہ ہیلی کاپٹر. تو وہ پتہ چل جاتا ہے, میڈیا سارا وقت وہاں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بنی گالا میں اس لیے رکھا گیا کہ شاید ایک کوشش کی جائے گی یا جا رہی ہے کہ بشرا بیگم کو سمجھایا جائے کہ دیکھو تم کیوں ٹکی ہوئی ہو خان کے ساتھ, اس کا تو حشر ہم نے کرنا ہے, تم کیوں ٹکی ہوئی ہو, تم کچھ ہمیں انفارمیشن دو, کچھ ہمیں, اور تمہیں ہم لائٹلی ٹریٹ کریں گے. تمہارے خلاف جو کیسز ہیں وہ ایک ایک کر کے گر جائیں گے, تم فکر نہ کرو. اس قسم کی انکریجمنٹ کی جاتی ہے. اچھا, ویسے آپ کو لگتا ہے یہ کام کرے گی؟ علیمہ خان صاحبہ کے خلاف بھی انکوائری کا حکم دے دیا گیا. دیکھیے بہن تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بھائی کے خلاف کھڑی ہو جائے. یہاں تک تو یہاں باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید خان صاحب اسی کو نامینیٹ کر دیں ایز ہز ایئر اپیرنٹ جانشین. تو مگر وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں بشرا بی بی اور بہن کا پھر پرابلم بن جاتا ہے, کیونکہ ان میں سے ایک کہے گا کہ اب میں ہوں, دوسرا کہے گی میں ہوں. تو اس لیے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بشرا بی بی کا رسپانس کیا ہوتا ہے ٹو آل دس. ٹھیک ہے. از ہی گوئنگ ٹو بی اسٹرانگ, کیونکہ مانیکا صاحب تو فارغ ہو گئے ہیں, پہلے تو کٹھے تھے نا ساری سازش میں, تو اب وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے پڑ گئے ہیں. وہ 10 دن انہوں نے جیل کاٹی ہے, اس کے بعد ان کو سافٹ ویئر اپڈیٹ. بالکل وہ صحیح کہتا ہے خان کہ وہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. اور مگر بات یہ ہے کہ باتیں بہت ہے, راز بڑے ہیں ان کے پاس. ہاں چلے ایک اور راز بھی بتائیں ہمیں. سپریم کورٹ سے تو استعفے آئے, اس کی وجہ سمجھ آتی ہے کہ وہاں رفٹ تھی. لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس شاہد جمیل کا استعفیٰ کیوں آیا؟ دیکھیے یہ تھوڑی سی اس میں کچھ حقیقت ہے یا کچھ شاید نہ بھی ہو. بات سیدھی سی ہے کہ شاہد جمیل صاحب خوش نہیں تھے ہائی کورٹ کے اندر. ان کا یہ کہنا ہے یا ان کے رشتہ داروں کا یا ان کی سورسز کا یہ کہنا ہے کہ وہ ناراض تھے کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو سائیڈ لائن کیا ہوا تھا. امپورٹنٹ کیسز ان کو نہیں دیتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے چانسز خراب ہو رہے ہیں آگے گوئنگ فارورڈ. تو اس لیے, اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کے آپس میں جھگڑا تھا ایک, اور وہ جھگڑے کی بات یہ کہی جاتی ہے, اب اس کو یہ رومرز ہوتے ہیں, اب کیا اس میں سچائی کتنی ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا, مگر اگر غلط ہے تو پھر بیان آنا چاہیے, کہیں سے ڈینائل آنی چاہیے کہیں سے کہ ایسی بات نہیں ہے, مگر نہیں آئے گی, میں آپ کو بتاؤں. اچھا. کیونکہ اس میں کچھ سچ بھی ہے جو میں کہنے والا ہوں. اچھا. وہ یہ تھے کہ آپ کو یاد ہے کہ جنرل باجوہ کے فادر ان لاء کا نام کیا ہے؟ جنرل اعجاز. نہ, فادر ان لاء جنرل اعجاز. ٹھیک. اچھا, آپ آئیے کہ ان کا تعلق صابر مٹھو کے ساتھ کیا ہے؟ سن ان لاء ہے صابر مٹھو. سو اب سچویشن یہ ہے کہ ایک کیس تھا انوالونگ پرویز الہی, جب وہ چیف منسٹر تھے, اور صابر مٹھو صاحب کچھ زمینوں کے اوپر, جو کہ گورنمنٹ نے ان کو زمینیں انہوں نے لی تھی, اس کے اوپر کچھ کمپلینٹ آئی, پٹیشن آئی, کیس بنا. اور وہ پرویز الہی صاحب کے جو سیکریٹری تھے محمد بھٹی, محمد خان بھٹی, اس میں ان کا نام ذکر آیا. مگر محمد خان بھٹی جو تھے وہ ہیں رشتہ دار امیر حسین بھٹی صاحب. امیر حسین بھٹی. اور امیر حسین بھٹی کا صاحب کون ہے؟ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, جو کہ مارچ میں ریٹائر کر رہے ہیں. یس, ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو رومر یہ ہے, جسے آپ کہتے ہیں کہ آپس میں شاہد صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو کہا کہ ہم کیوں ان چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں, ہماری بدنامی ہوتی ہے. اچھا. تو ہمیں آپ کو یہ سننا نہیں چاہیے, ہمیں اس میں ٹرائی ٹو گیو اے فیئر ججمنٹ. تو اس میں اندر کچھ لین دین ہو گئی, اور اس وقت سے ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا. کبھی پنڈی بینچ میں بھیج دیتے تھے, کبھی ادھر کبھی ادھر, اور ان کو سوائے ٹیکس کے اور کمرشل کیسز کے دوسرے کیسز جو تھے وہ نہیں ملتے تھے. اچھا اچھا. اور ایسا ہی ہے. تو کوئی اس قسم کی کوئی سچویشن ڈیولپ ہو گئی. تو ان کا یہ خیال تھا کہ اب ان کا فیوچر جو ہے نا وہ
ख़तरे में है कि इनको कोई एलिवेशन वगैरह नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर ट्रैक रिकॉर्ड जब ये प्रमोशंस होती हैं या एलिवेशंस होती हैं तो वहाँ देखते ही हैं ट्रैक रिकॉर्ड में कि भाई क्या कौन से केसेस थे इनके, कौन से इंपॉर्टेंट केसेस थे वगैरह वगैरह। तो वो इनको मिल नहीं रहे थे, और फिर इनके ऊपर फिर और इनका जो दिलचस्पी थी इन केसेस वो वज़ाहरन कम होती जा रही थी, ज़्यादा एब्सेंट, ज़्यादा लॉन्ग ब्रेक्स, इस किस्म की बात। और मेरा ख्याल है कि थोड़े बददिल भी हो चुके थे कि अब मैं क्या करूं। अच्छा। और शायद ये भी शक था इन्हें कि शायद किसी ने इनके बारे में कोई कंप्लेंट कर दिया है टू द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। अच्छा। अब ये कॉन्फर्मेशन मिलती नहीं है, बिकॉज जो कंप्लेंट्स होते हैं वो चीफ जस्टिस खुद रिवील करते हैं किसके खिलाफ कंप्लेंट आया या नहीं आया, और वो उस वक्त होता है जब पहले इनिशियल इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। अच्छा। जिसको फारग करना होता है कि नहीं कुछ नहीं है, उसके बाद जिक्र नहीं होता, और जिसको आगे टेक अप करना पड़ता है उसके बारे में फिर डिटेल्स दिए जाते हैं। तो आपको याद होगा जब जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने एक वक्त एक किसी स्पीच के अंदर ये कहा कि मैंने आके देखा है तो 100 से ज़ायद कंप्लेंट्स पहुंची हुई हैं, तो मेरी कोशिश ये होगी कि उनको जल्दी जल्दी जो कि फ्रिवलस हैं, जो कि जिनमें पानी नहीं है, वज़न नहीं है, उनको फ़ारग किया जाए, डिस्पोज ऑफ किया जाए, और जो मेजर हैं उनके तो ऊपर तफ्तीश, पहले स्टेज तफ्तीश की जाए। तो कुछ लोगों का कहना है कि इनके ख़िलाफ़ भी किसी किस्म की कंप्लेंट वहाँ थी। तो अब कोई जज ये रिस्क नहीं ले सकता कि वो कंप्लेंट टेकअप होगी या नहीं टेकअप होगी। तो मैं समझता हूँ उन्होंने ये सोचा कि आज तो मैं रिज़ाइन करता हूँ तो मेरी पेंशन, मेरा ये, मेरा वो सब कुछ मुझे मिल जाएगा। तो कल को अगर कुछ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस टेकअप हो गया तो फिर क्या होगा। ठीक है। तो इस किस्म की चीज़ें भी थीं। तो ये मिला जुला था। कुछ अरसे से ये अपने दोस्तों के साथ इजहार कर रहे थे कि मैं खुश नहीं हूँ। अच्छा। मैं सोच रहा हूँ मैं छोड़ दूँ, ये है वो है। और जो आम बात करते थे जो वो यही था कि यार यहाँ क्या पड़ा है मेरे लिए। अच्छा। अब मैंने तो अपनी बेटी की एजुकेशन भी फाइनेंस करनी है यूके में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो है इससे मुझे कुछ नहीं मिलता। मैं अगर प्राइवेट लॉ प्रैक्टिस करूँ तो वहाँ कमर्शियल केसेस और टैक्स केसेस में तो करोड़ों रुपए मिलते हैं ना आपको। तो इनकी सारी एक्सपर्टीज ही बार सेटअप की भी खबरें हैं ना यूके में। वो पता नहीं कि जी वहाँ कोई सेटअप है या नहीं है, आई डोंट थिंक सो। मेरा नहीं ख्याल ऐसी बात है। मगर इस किस्म की बात पर्सनल रीजंस कहा जा सकता है इन सब चीजों को, जैसे उन्होंने कहा कि पर्सनल रीजन। मगर दिलचस्प बात यह है कि पर्सनल रीजंस हों तो फिर ये जो शेर व शायरी कर रहे हैं, हाँ, आज़ादी और महकूमी की बात है। आज़ादी और महकूमी की किसकी महकूमी, किसकी आज़ादी, वो सब कनेक्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे इससे सुप्रीम कोर्ट के इस्तीफों के साथ। अच्छा। उन दो जजेस के साथ इन लाइन। अब बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि उसके साथ कनेक्शन कोई बनता है। कनेक्शन यही बनता है कि शायद ये समझ रहे हैं कि मेरे साथ हरासमेंट हो रही है, मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है, और इसलिए तो शायद इशारा उस तरफ है। ये नहीं कि जी जो यूथी है हमारे दोस्त वो जो कह रहे हैं उस किस्म की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है वो नहीं सही। और आजकल आपने देखा ये एक ट्रेडिशन ही बन गई है जज हजरात की कि आते जाते शेर व शायरी में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। कोटेशन, शेर व शायरी, और गॉडफादर और मारियो पूजो एंड ये सारे डॉनवा, ये सारा कुछ चलता रहता है ना। अब ताकि कुछ भी ना कहा, कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। बहरहाल आपने सारी बात एक्सप्लेन कर दी। तो मेरा ख्याल है इस पे अब कोई ख़ास कॉन्क्रीट बात नहीं है, कुछ मुख्तलिफ कलेक्शन ऑफ रीजंस हो सकते हैं। कलेक्शन ऑफ रीजंस, ठीक है। मज़ीद रीजंस एक्सप्लोर करेंगे, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदीद। बात यह है कि हर तरफ इलेक्शन का मंजरनामा है, हर तरफ इलेक्शन की कहमा कहमी। इलेक्शन कमीशन भी इजलास मुनक्किद कर रहा है और सियासी जमातें भी जलसे कर रही हैं, कोई कभी किसी शहर में, किसी शहर में। लेकिन निगरान हुकूमत वो SIFC की मीटिंग्स चेयर कर रहे हैं हमारे निगरान वज़ीर आज़म। उससे पहले एक मुलाकात की भी खबरें हैं, लेकिन उनकी तस्दीक शायद आप करें। आर्मी चीफ से उनकी 1-on-1 मुलाकात भी हुई है। इस इजलास का बहरहाल 24 निकाती एजेंडा था और इसमें 2 ममालिक के साथ ताल्लुकात की भी बात की गई और इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी और FBR के बारे में भी बात हुई। बात यह है कि SIFC का जब क़याम अमल में आया तो कहा 1 विंडो ऑपरेशन होगा। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, 50 अरब एक तरफ से आएंगे, 50 एक तरफ से आएंगे, तो हमारी इकॉनमी के लिए ये एक मजबूत टॉनिक साबित होगी ये जो इन्वेस्टमेंट आएगी। लेकिन अभी तक 9 इजलासों से सिटी साहब कुछ निकलता आपको दिखाई दिया? देखिए वक्त लगता है इन चीज़ों का।
ایسے نہیں ہے کہ آپ بٹن دبائیں اور آپ کی اتنی انویسٹمنٹ آ جائے. پہلے معیشت کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے, IMF فلی آن بورڈ ہونی پڑتی ہے, پھر جا کے یہ چیزیں ہوتی ہیں. میرا خیال ہے جب یہ حافظ صاحب اس کا ذکر کر رہے تھے تو ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اگلے مہینے آ جائے گا. ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہم ایک پلان بنا رہے ہیں, اس کے تحت یہ سب کچھ ہوگا. اور وہ پلان یہ ہے کہ یہ صرف کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا پلان نہیں ہے, یہ پلان جو ہم بنا رہے ہیں یہ اگلی حکومت جو بھی ہوگی وہ فالو کرے گی. اچھا. نہیں تو انہوں نے ایسی تیسی. اب یہ جو آخری وقت پہ آ کے انہوں نے ایک میٹنگ کر دی ہے, یہ بہت سٹرانگ میسیج ہے. یہ آپ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی میٹنگ سے پہلے کچھ الگ PM سے بات ہوئی, یقینی طور پہ ہوئی ہوگی, اور اس میں جا کے موٹی موٹی بات کی ہوگی کہ آج کا ایجنڈا یہ ہے, اس ایجنڈے میں یہ پاس کرانے ہیں ہم نے آج. اچھا. کوئی اس کے اوپر لین دین نہیں کرنی, جلدی سے ختم کرنی بات اور اس کو اوکے کرنا ہے تاکہ یہ سائنڈ اینڈ سیل, اور اگلے 2-3 دن کے اندر کابینہ کے اندر لا کے مور لگا کے فارغ کر دینا تاکہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ ہم نے کر دیا ہے اور یہ آگے جا کے کمپلیٹ ہوگا. اچھا. تو میرا خیال ہے دیٹ واز دا پرپز آف دس, کہ ان کا خود آنا. 1-2 میٹنگ میں خود نہیں آئے یہ پہلے, اب یہ آئے ہیں اور اسی لیے آئے ہیں یہ میسیج دینے کے لیے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو میسیج آ رہا ہے وہ میسیجز, یہ میسیج جو ایجنڈے جو مینیفیسٹوز آئے ہیں پیپلز پارٹی کا یا نون لیگ کا, اس کے اندر تو ان کا ذکر ہی نہیں ہے اس قسم کی چیزوں کا. اچھا, ویسے نون لیگ کے منشور میں SIFC کے منصوبوں کو کیری آن کرنے کا ذکر تھا کہ اس کے مطابق چلیں گے. اچھا, دیٹس ویری گڈ. میرا خیال تو ذکر نہیں ہے. نہیں, نون لیگ کے منشور میں ہے. اچھا, ویری گڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی نون لیگ ہی امپورٹنٹ ہے, بیکاز انہوں نے آگے گورنمنٹ بنانی ہے. اچھا. ہاں, اگر یہ نہیں کہیں گے تو گورنمنٹ نہیں بنے گی نا. اچھا. ٹیک نوٹس. ہاں, یس سر, یس سر والی بات ہے یہاں. تو اب وہ یس سر میں تو پھر ٹھیک ہے کرے, اور وہ ادھر سے پیغام آ گیا کہ یہ چیزیں ہم کر کے جا رہے ہیں. اچھا. تو اب آپ کابینہ کی میٹنگ ہوگی, اس کے اندر یہ مور لگ جائے گی PI پرائیویٹائزیشن کے اوپر بھی, مور لگ جائے گی اس کے اوپر FPR کی ریسٹرکچرنگ کے اوپر بھی. حالانکہ PIA کی جو ریسٹرکچرنگ ہے اس کے اوپر اتنی اپوزیشن نہیں تھی. اس کے اندر 2-3 ایشوز ہیں جس سے فیصلہ ہونا ہے کہ یا ایسے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کرنی ہے, یا بڈنگ کے ذریعے کروانی ہے. اچھا. کیونکہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کے اندر پھر وہ پیپرا رولز اس قسم کے نہیں آتے, اور نیشنل سیکورٹی کے کنسیڈریشنز آ جاتے ہیں, اور جو باقی جو بڈنگ ہوتی ہے پھر وہ پیپرا شیپرا یہ سب کچھ آ جاتا ہے. تو ایک یہ فیصلہ کا کابینہ نے کرنا ہے. اچھا. اور دوسرا یہ کرنا ہے کہ یہ جو کوئی 850 ارب روپے کی جو قرضے ہیں PIA کے, اس کا کیا کرنا ہے. ایک طرف سے کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو بھی خریدے گا PIA یہ اس کو کہے اپنے کھاتے میں لے لے. تو اگر ہمیں اس نے 1000 ارب روپیہ دینا ہے تو 825 ارب روپیہ بھی اپنے کھاتے میں لے لے, اور بیلنس ہمیں دے دے, اور اللہ خیر صلی اللہ. ٹھیک ہے. دوسرے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں نہیں, یہ ہمیں نقصان ہو جائے گا اس طریقے سے. بہتر یہ ہے کہ ہم 825 ارب یا جو بھی اس کے قرضے ہیں وہ ہم ایک الگ پارک کر دیں, اس میں سے نکال لیں, ایک کمپنی بنا لیں ڈیٹ کی, ادھر ڈال دیں, کیونکہ موسٹلی وہ بینک کے قرضے ہیں, بینکوں کے, اور پھر بینکوں کے ساتھ نیگوسیٹ کریں گے کہ بھئی اپنا ریٹ آف انٹرسٹ کم کرو, اور اوور اے پیریڈ آف ٹائمز ہم آپ کو بانڈز ایشو کر دیں گے یا کچھ کر دیں گے, اور یہ جو ڈیٹ ہے یہ آہستہ آہستہ ہم ختم کرا دیں گے بینکوں کے ذریعے. اور وہ جو PIA ہے اس کی ایک اچھا چنک ہمیں مل جائے گا ڈیٹ فری. جو بھی آئے گا وہ کہے گا ٹھیک ہے, شکر ہے یار, ہمیں اب بینکوں کے ساتھ نہیں لڑائی جھگڑے کرنے, یہ وہ, اور یہ جو قرضے ہیں ہمارے گلے نہیں پڑ رہے. تو یہ 2 قسم کی آپشنز کنسیڈر ہو رہی ہیں, اور بھی چھوٹے چھوٹے بہت سے ایشوز ہیں. تو میرا خیال ہے کابینہ کے سیشن کے اندر یہ فیصلے ہو جائیں گے, مور لگ جائے گی, اور باقی جو اگلی حکومت آئے گی, عین ممکن ہے کہ حافظ صاحب یہ کہیں کہ جی آپ فواد حسن فواد کو ایڈوائزر رکھ لیں. وہ اس میں کیا مذائقہ ہوگا اگر نون لیگ کی بقول آپ کی حکومت آنے جا رہی ہے تو اپنے آدمی ہے. نہیں, اپنا تو کوئی بھی نہیں ہوتا. اچھا. فواد حسن فواد صاحب ڈٹ کے رہے تھے جب انہیں قید کیا گیا, جو بھی انہیں کہا گیا بالکل ڈٹ کے رہے, بالکل ڈٹ کے رہے, اور ڈٹنے کا وجہ بھی یہ تھی کہ کوئی کیس نہیں تھا, زیادتی ہو رہی تھی. اچھا. احد چیمہ صاحب اور یہ دونوں, ہاں, تو کیس بھی نہیں تھا, ڈٹ کے رہے اور لڑے, اور پروو کیا کہ ہمارے اوپر چارجز سارے غلط ہیں. تو یہ صحرا فواد حسن فواد کے سر جائے گا. ہو سکتا ہے, یہ ممکن ہے کہ فواد حسن فواد صاحب کو حافظ صاحب یہ کہیں کہ ان کو رکھ لیا جائے ایز ایڈوائزر, تاکہ یہ پرائیویٹائزیشن جو ہے انہوں نے اتنی محنت کی ہے, یہاں تک یہ لے کے آئے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا جب آج کل ایک کنٹروورسی چل رہی ہے نا کہ زبیر صاحب
ہاں یہ زبیر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا آسان کام، جس طرح آپ نے نقطے سمجھائے بہت ایزی لگ رہا ہے کہ یہ دو چیزوں کے درمیان فیصلہ ہونا ہے، اور 98% کام حسن فواد صاحب نے کر لیا، 2% کیبنٹ اپروو کر کے کر دے گی. لیکن پھر یہ محمد زبیر صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کے درمیان بلیم گیم کیوں چل رہا ہے اس معاملے میں؟ بلیم گیم اتنی نہیں ہے. آئی تھنک زبیر صاحب بڑے دکھی ہیں کیونکہ وہ سائڈ لائن ہو گئے نا نون لیگ کے اندر، ان کو سائڈ لائن ہو گئے. اس کی وجہ چھوڑیں، اب وجہ آپ جانتے ہی ہیں، کچھ ایک سکینڈل ہوا تھا، اس کے بعد ان کو دور کر دیا گیا. اچھا. اب حقیقت تھی اس میں نہیں تھی، وی ڈونٹ نو، بٹ بہرحال زبیر صاحب تو کہتے ہیں کوئی حقیقت نہیں تھی، بٹ وہ ٹینٹ ہو گئے تھوڑے سے، اس لیے ان کو دور کر دیا گیا. تو اب انہوں نے یہ الزام لگایا ہے ڈار صاحب کے اوپر کہ یہ ڈار صاحب نے نہیں ہونے دی پی آئی اے. اب بات یہ ہے کہ یہ بہت مشکل کام تھا یہ پی آئی اے کی، اس کے اندر 2-3 بڑے ایشوز تھے. یہ جو حکومت ہے اس نے وہ دو ایشوز جو ہیں ان کو ٹیکل ہی نہیں کیا، ان کو قانون کے ذریعے ختم کر دیا، جو کہ ڈار صاحب کے لیے مشکل تھا. وہ کیا کہ اس کے اندر جو پی آئی اے کی یونینز ہیں نا وہ بڑی اسٹرانگ ہیں. اچھا جو بھی پی آئی اے لے گا وہ یہ لے گا آن دا کنڈیشن کہ یہ یونینز جو ہیں ان کو فارغ کیا جائے. اور یہ جو ہم لوگوں کو نکالیں گے جب تو یہ ہمارے گلے نہ پڑے، اور اگر کوئی ہمارے گلے پڑتا ہے تو اس کی لائبلٹی بھی جو ہے یہ وہ گورنمنٹ لے. اب ڈار صاحب کو یہ فکر تھا کہ بھئی میں نے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کی طرف میں بڑھا تو یہ مجھے تو میرے گلے یونینز پڑ جائیں گی، اور پھر عدالتیں جو ہیں وہ سمپیتھیٹک ہیں ٹو یونینز ناٹ ٹو گورنمنٹ. تو مجھے تو یہ میں تو پھنس جاؤں گا اس کے اندر. تو اس کو سوچ کے کرنا ہے، طریقے سے کرنا ہے. اچھا انہوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے، کیونکہ پیچھے حافظ صاحب کھڑے ہیں، انہوں نے یہ راستہ کھڑا کیا ہے کہ پہلے ہی انہوں نے قانون پاس کر دیا جاتے جاتے پی ڈی ایم سے کہ جی ہم یہ کریں گے اور عدالتیں اس کے اندر مداخلت نہیں کریں گی، اور یونینز جو ہیں ان کو ہم ٹھیک کر لیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو دیکھا رہا وہ جو قانون پاس کیا، انہوں نے وہ مسئلہ جو ڈار صاحب کے گلے پڑا ہوا تھا وہ جاتے جاتے ڈار صاحب اور شہباز صاحب سے پہلے ہی کروا لیا. اس کو کیری آن کہیں ڈار صاحب کو تو نہیں کرنا پڑے گا؟ نہیں، میرا نہیں خیال اب ایشو ہوگا. اگر ڈار صاحب فائنانس منسٹر بنتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کیونکہ جو اصلی مسئلہ ہے وہ حل ہو گیا ہے. ابھی. ہاں ٹھیک ہے. اور یہ زبیر صاحب کا یہ کہنا کہ یہ ڈار صاحب نے رکاوٹ کریٹ کی تھی، وہ جائز رکاوٹ تھی. اس وقت بڑے سیاسی پرابلمز تھے، ان کے لیے تو سیاسی پرابلمز ہے ہی کوئی نہیں. یہ بات تو پھر یہی کر سکتے تھے نا کام. اس وقت جب یہ کرنے جا رہے تھے تو باجوہ صاحب تو ادھر ادھر ہو رہے تھے نا، آپ کو پتا ہے. اور عدالتیں بھی جو تھی بڑی اگریسو تھی. کون بیٹھے ہوئے تھے چیف نون لیگ جسٹس کے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے، سمجھتے ہیں ہم. تو ڈار صاحب نے کوئی ایسی رسک نہیں لینی تھی جس کے ساتھ اور گڑبڑ ہو جاتی. نقصان ہوتا یہ حضرات جو آئے ہیں اب کیئر ٹیکرز، ان کو تو کوئی سیاسی نقصان بھی نہیں ہے نا، اور پیچھے حافظ صاحب کھڑے ہیں. ہاں ان کے منتخب ہیں، عوام کے تو نہیں ہے نا. یہ ان کی یہ خوش قسمتی ہے. جاتے جاتے یہ جو پرائس ہائیک ہے اور جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہے، پیٹرولیم پرائسز انہوں نے بڑھا دیے ہیں، یہ کس کے گلے پڑیں گے سارے؟ یہ کسی کے گلے نہیں پڑیں گے. اس کی وجہ فائنانس منسٹر شمشاد بیگم نے حافظ صاحب سے کہا کہ یہ کروانا ہے. آپ فکر نہ کریں، یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں، میں نے ڈیل کرنا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، یہ ابھی کرنا پڑے گا. تو اس کے اوپر بھی اگر کوئی من کرے گا منسٹر یا یہ وہ، ان کو سب کو آپ شٹ اپ کال دے دیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میٹنگ کے اندر حافظ صاحب نے ضرور بات کی ہوگی پرائم منسٹر سے کہ یار ابھی کرانا ہے آج، یہ کرنا پڑے گا، کوڑا کوٹ کرنا پڑے گا سانوں. اور فائنانس منسٹر جو ہے بڑی تکڑی نکلی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں نہیں یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ سٹیکس کتنے ہائی ہیں. اور دلچسپ بات کیا بریک سے پہلے بتا دیں کہ ڈار صاحب اور شہباز صاحب اور نواز شریف صاحب سے آنکھ مار دی، کر دیو سارے کو نہ کرانا، آپ پہ کر دیو. مل کے کام ہو رہا ہے نا. ہاں یہ مل کے جو چیز ہو رہی ہے وہ مل کے ہو رہی ہے، اپروول سے ہو رہی ہے. ہاں اور صحیح ہو رہی ہے، اور صحیح ہو رہی ہے، میرٹ پہ ہو رہی ہے، نیشنل انٹرسٹ میں ہو رہی ہے، نیشنل انٹرسٹ میں ہو رہی ہے. اور کچھ آئی ایم ایف نے بھی مشقیں کسی ہوئی ہیں، ظاہر ہے، اور اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، تو کام کیسے چلائیں گے اور مزید سیٹھی صاحب سے آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ہم واپس آئیں گے آپ کے سوالوں کے ساتھ. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. جب بھی پاکستان کی پولیٹکس کی بات ہوتی ہے تو امریکہ کے کردار کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ پاکستان میں جو رجیم چینج ہوا، اکارڈنگ ٹو بانی پی ٹی آئی تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں، انہوں نے پہلے امریکہ کو بلیم کرنا شروع کیا، اور اب لوگ اس سال جو امریکی صدارتی انتخاب ہے اس کو بڑے کینلی دیکھ رہے ہیں. کوشچن جو آیا ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے، میں چاہوں گی انہی کی زبانی سنیں. جی، اگر فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر الیکشن جیت جاتے ہیں تو اس کا پاکستانی پولیٹکس پہ کیا اثر ہوگا، گیون دیٹ کہ وہ اپنی پرائمری سپیچز میں عمران خان کی بڑی تعریف کر رہے ہیں؟ آپ بورس جانسن کے علاوہ وہ بھی ٹرمپ بھی تو فین ہی ہیں. ہاں نہیں، فین وین کوئی نہیں ہوتا. اچھا، یہ اسٹیٹ انٹرسٹ میں کوئی فین نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ
اس کا انٹرسٹ پاکستان میں بہت کم ہے. وہ پہلے بھی یہ کہتا رہا ہے کہ ہم نے اتنے پیسے دے دیے, ہمارا کام نہیں کیا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, اور اس کی پریشر یہی ہوتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ملو اور ختم کرو یہ لڑائی جھگڑے. ٹھیک, اور کیونکہ امریکہ از فرملی کمیٹڈ ٹو انڈیا, اور ڈونلڈ ٹرمپ از آلسو اگینسٹ فارن وارز. وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں. تو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور امریکن اسٹیبلشمنٹ بڑے کلوز رہے ہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی فائدہ ہوگا فرام ٹرمپ. البتہ جو امیگریشن لاز ہیں اس قسم کی چیزیں اور ٹائٹ کر دیں گے, تو ہماری جو ایکسپورٹ آف برین ہے, برین پاور یا مین پاور جو ہے, اس کو اثر پڑے گا. امیگریشن وغیرہ, اور آپ نے دیکھا تھا جب یہ آیا تھا تو اس کے بعد ایک ڈیڑھ سال لگتا تھا ایک ویزا لینے کے لیے. یس, اور کچھ کنٹریز کو تو انہوں نے بین بھی کر دیا, جس کے بعد سپریم کورٹ گیا تھا معاملہ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جنرلی اسپیکنگ پاکستان کے کوئی خاص حق میں نہیں ہوگا. اچھا, مگر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, بائیڈن بھی تو کو خاص حق میں نہیں ہے. ہاں, لیکن ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کی پالیسیز ٹورڈز پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ڈفرینس تو ہے نا. وہ تھا, اب نہیں ہے. اب نہیں ہے آفٹر افغانستان کا معاملہ طے پانے کے بعد. ہاں, بیکاز افغانستان میں بوتھ ہے, ڈیموکریٹس اینڈ ریپبلکنس فیل کہ بڑی بٹریل ہوئی ہے امریکہ کی بائی دا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ. جن کو کورٹ کہتے ہیں ہمیں تو سیر کے لیے لے گئے تھے, $20 ارب لے لیے اور ہمیں بے عزتی کر کے نکلوا دیا وہاں سے. اور خان صاحب نے یہی کہا تھا نا کہ سلیوری سے فریڈم ہو گیا. تو وہ بھولتے نہیں ہیں ایسی باتیں. تو ان کا پاکستان میں بہت تھوڑا انٹرسٹ ہے اور زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے. تو وہ پاکستان کے ساتھ وہ جو نیگوسیشنز بھی کرتے ہیں یا کریں گے, وہ اب سعودی عربیہ اور گلف اسٹیٹس کے ذریعے کرتے ہیں. ڈائریکٹ اتنا نہیں کرتے وہ. اب یہ جو خان صاحب نے جو کیا ہے یہ کام سائفر والا, اس کے بعد تو وہ اور بھی محتاط ہو گئے ہوں گے. اچھا, ہاں, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ول ناٹ بی گڈ فار پاکستان بٹ ول not be bad for Pakistan either. تو فون پہ ان کے جو امیگریشن پالیسیز ہیں they are not going to be good for any third world country. فون پہ تو رابطہ کر لیں گے نا, جیسے جو بائیڈن نے تو کال کرنا پسند نہیں کیا تھا یا رابطہ اسٹیبلش کرنا پسند نہیں کیا تھا. لیکن دیکھیں نا, اب ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو خان صاحب تو کہیں بھی نہیں ہوں گے نا. اچھا, اور اس کے بعد بھی نہیں, تھوڑے عرصے بعد بھی نہیں ہوں گے, ابھی واپسی ممکن نہیں ہے. جو ارادے ہیں ہمارے, اچھا, ہمارے تو یہی ارادے ہیں نا کہ خان صاحب کو ذرا کچھ عرصے کے لیے ذرا ہالیڈے پہ رکھا جائے. ٹھیک ہے جی, تسی ورزش کرو, کتاباں پڑھو. اچھا, ٹھیک ہے جی. اور وہ تو جیل میں بھی کر رہے ہیں یہ سب. تو وہی تو ارادہ ہے نا کہ وہیں بیٹھ کے سب کچھ کرے گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ نہیں کرے گا کہ میں خان نہ گل کرنی. اچھا, کبھی نہیں ہوگا. اچھا, چلے, ایک رہائی پاکستان میں ممکن نہیں ہو. ایک وزٹ ہوا امریکہ کا اور اس کے بعد وہ رہائی ہوئی, تو اسی لیے ہم سوچ رہے تھے کہ شاید اس کوشچن کے تناظر میں یہ بات بھی ہو سکتی ہے. اینی ویز, ایک اور سوال ہے, وہ ایک نقصان کے حوالے سے ہے کہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا, کس کی وجہ سے, سنیں. اس طریقے سے یہ ڈکلائنیشن ہوئی, تنزلی ہوئی ہے پارلیمنٹ کی, سویلین سپریمیسی کی اور سارے اداروں کی, خاص کر عمران خان کے سیاست میں آنے کی وجہ سے اور اس کے عمران پروجیکٹ کی وجہ سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں یہ جو سپیس ہم نے گنوایا ہے سویلینس نے, کوئی ایسے چانس ہیں کہ وہ تھوڑا بہت اس میں سے سپیس واپس لے سکیں؟ سول بالادستی کا سوال ہے, بہت امپورٹنٹ سوال ہے, اور بدقسمتی سے جواب جو ہے وہ ان کو پسند نہیں آئے گا. دیکھیے, جب اس قسم کی سپیس ایک دفعہ دے دی جاتی ہے نا ایک پاورفل ادارے کو, وہ واپس نہیں ہوتی. یہ ہم سپیس دے رہے ہیں کافی عرصے سے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ دیے. قطرہ قطرہ ہم ہر سٹیج پہ سپیس دیتے رہے ہیں. اسی لیے جب دینے سے ہم کتراتے تھے تو ہماری چھٹی ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے, اور وہ کام اپنا جو کرنا چاہتے تھے وہ کر لیتے تھے. اسی لیے تو 4 حکومتیں, 2 دفعہ بینظیر بھٹو اور 2 دفعہ نواز شریف صاحب کی چھٹی ہوئی. انفیکٹ 3 دفعہ نواز شریف صاحب, جی 3 بار. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سپیس واپس ریکور کرنا بہت مشکل ہے. مگر بات یہ ہے کہ خوشائن بات یہ ہے کہ وی آر اسٹل کسی لولی لنگڑی ڈیموکریسی ہیں. ابھی بھی الیکشنز ہوتے ہیں جیسے بھی ہوتے ہیں, ابھی بھی مارشل لاء نہیں لگ رہا, ابھی بھی عدالتیں جو ہیں وہ بہت سے اہم فیصلے کرتی ہیں اور کبھی کبھی کنڈی مار جاتی ہیں, اور وہ بھی پریشر آتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے. تو ابھی بھی ایک سیمبلنس ہے, اسی لیے اس کو ہم ہائیبریڈ رجیم کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہائیبریڈ رجیم جو ہے یہ اب ایک پیٹرن بن گیا ہے. یہ یہاں سے ریٹریٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. اچھا, صرف پاکستان کے لیے نہیں, میں ساری دنیا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ڈیموکریسی 60 سے زیادہ ممالک جو ہیں ان میں ڈیموکریسی ریسیڈ کر رہی ہے. ابھی ایک پوری رپورٹ آئی ہے اس کے اوپر, ڈیموکریسی کے اوپر, کہ ڈیموکریسی بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے. اور ہر جگہ ایٹ لیسٹ ان 60 کنٹریز
आउट ऑफ 180 कंट्रीज जो UN के हैं, वो उनमें से डेमोक्रेसी इज विड्रॉइंग, कमज़ोर होती जा रही है। Yes. और इनफैक्ट लोग तो ये कह रहे हैं यूरोप में भी और अमेरिका में भी डेमोक्रेसी जो है वो रिट्रीट पे है। तो अगर वहाँ ये हो रहा है जो कि होम ऑफ डेमोक्रेसी है, और क्योंकि हालात इस किस्म के हैं, पॉलिटिक्स इस किस्म की चल रही है, पॉपुलिज्म इस किस्म की बढ़ रही है, और पॉपुलिज्म जो हमेशा एंटी डेमोक्रेटिक होती है, Right. वो मेजॉरिटेरियनिज्म जिसे कहते हैं, क्योंकि जब किसी को मेजॉरिटी मिल जाती है तो वो लगाम उसके ऊपर कोई नहीं रहती, उस किस्म की मेजॉरिटी जिसके पीछे इतना पैशनेट लोग हों। Right. और इसी तरीके से जो इंडिया में आपने देखा, Yes. डेमोक्रेसी अभी भी वो है, मगर मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी जो कि टोटलिटेरियनिज्म की आप तरफ जा रही है। बांग्लादेश की भी बात कर लें। तो ये सारे जो है ना, और हमारा भी वही हशर होने जा रहा है अब। अच्छा। हमारे भी स्पेस हमसे जाएगी, और ये स्पेस रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त 3 जमातें हैं, PTI, नून लीग, PPP। नून लीग और PPP ने तो हैंड्स अप कर लिया, ठीक। अब क्या नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन के किस तरीके से चलाएंगे, देखने वाली बात है। ठीक है। मगर मैं समझता हूँ कि वो एक हाथ पीछे रखना, बांध के ही चलेंगे। अच्छा। जिस तरीके से इकोनॉमिक सिचुएशन है ना, मुश्किल हालात हैं ये। अच्छा। और ये पीछे हाफिज साहब और ये सारा एजेंडा जो अभी बना है, 5 साल का प्लान बन चुका है, ये पीछे हटने वाला नहीं है। तो ये चलेगा, करना पड़ेगा। बाकी जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा करे, वो सो के अपने कंस्टिट्यूंसीज को भी खुश रखना है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये जो एजेंडे बन रहे हैं अभी, इनको चलाने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये स्पेस तो चली गई है। तो PTI से हाथ मिलाने की सूरत में भी नहीं वापस हो सकती कि सब अब इकट्ठे जो हो वो जाएं? बहुत ख़तरनाक सवाल है, तो आप इस पे थोड़ी सी तबसरा करने की ज़रूरत है। टाइम है तो फिर करूँ, नहीं तो फिर ये वक्त कल। खत्म है, क्या वन लाइनर आ सकता है? अगर इमरान खान वापस आ गया किसी न किसी सूरत में, तो ये स्पेस वापस लेने की कोशिश फिर करेगा वो। अकेला इमरान खान PTI, विद द हेल्प ऑफ PTI। ओनली PTI? देखिए वो तो फिर हेल्प जो है, जहाँ से रेजिस्टेंस आ रही है इस वक्त, फिर वहीं से हेल्प भी आएगी ना। ठीक है। अब आप इससे ज़्यादा नहीं, समझ गए। यानी वो पहले कहा करते थे कि सिविल बालादस्ती का आलम जो है वो नवाज शरीफ साहब से बानी PTI के हाथों में मुंतकिल हो सकता है। सेठी साहब का इशारा कुछ उसी तरफ था, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल। मगर हाँ, वो स्पेस जब वापस जाएगी, Then? तो वो डेमोक्रेसी की तरफ नहीं जाएगी, वो मेजॉरिटेरियनिज्म की तरफ जाएगी, पॉपुलिज्म और मेजॉरिटेरियनिज्म। जो ठीक है। पहले उनका खाता था। बिल्कुल ठीक। वही उसी खाता की फिर तरफ से शुरू फिर करेंगे से शुरू कर देंगे, और ये बात उधर काबिल कबूल नहीं है कम अज कम। ठीक है। और भी बहुत से सवाल यकीनन आपके जहनों में होंगे। आपके सामने है टेलीफोन नंबर, इसके ऊपर आपके सामने है नंबर, इसके ऊपर वीडियो ऑडियो मैसेज के जरिए अपना सवाल सेठी साहब से पूछिए, और अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए।